یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے میں اس کو مستند سمجھتا ہی نہیں ہوں, یہ آتھینٹک ہے ہی نہیں. دوسرا اس کی جو آتھینٹسٹی ہے اس پہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس میں پیش ہونا تھا جنرل فیض حمید نے, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا, کیا وہ آئے؟ نہیں آئے. اس میں جنرل باجوہ نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا, کیا وہ آئے؟ نہیں آئے. اب ایسے دھرنے کو جس میں مطلب ٹھیک ہے جو شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا, جو انہوں نے یہ لانگ مارچ کی تھی, یہ پنجاب سے چلے تھے فیض آباد تک آئے تھے, کیا یہ ایک آرگینک ریلی تھی؟ یہ ایک آرگینک دھرنا تھا؟ یہ ان آرگینک تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ کمیشن میں جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, لیکن اگر جنرل فیض اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, جنرل باجوہ جو اس میں ایک کردار تھے وہ اپنی, اور اہم کردار تھے دونوں, اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو اس رپورٹ کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اچھا کمیشن ہمیشہ وہ ایسے بھی بنتے ہیں, نہیں وہ پیش نہیں ہوئے, انہوں نے لکھ کے سوالوں کے جواب تو دیے. اختیار ولی صاحب ایک منٹ میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ فیض حمید صاحب پیش نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے جواب ضرور دیے, لکھ کے دیے, جیسے بھی دیے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو 12 سمن کیا گیا, وہ نہیں پیش ہوئے. دیکھیں یہ اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں پھر اس پہ جو پھر اس پہ کمیشنز بنتے ہیں نا, وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس پہ ادھر مٹی ڈال دو, اس پہ ادھر مٹی ڈال دو, اس کو یہاں کور کر لو, اس کو وہاں کر لو. بات سمپل ہے, بڑی کلیئر ہے. جو فیض آباد دھرنا تھا وہ ایک پلانٹڈ دھرنا تھا, ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کرنا تھا اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فیور دینا تھا. وہ انہوں نے فائدہ لے لیا. اب آپ اس کو مورد الزام ٹھہرائیں یا اس کو مورد الزام ٹھہرائیں, اس کو آپ کور کر لیں, اس کو آپ انکور کر لیں, یہ ایک اور کہانی ہے. اچھا رپورٹ ابھی 450 صفحات پر مشتمل ہے, میرے خیال میں نے بھی تو پوری نہیں پڑھی, آپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگی. یہ جو بریف آیا ہے اس سے اتنے ہم اندازے نہیں لگا سکتے کہ چیزیں کتنی کلیئر ہوئی ہیں. ایک آدھ دن میں یہ مزید پڑھ کے اس کی مزید سٹڈی کر کے چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میں اب بھی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے لکھ کے جواب بھیجے ہیں, کمیشن کی یہ ان کی ڈومین ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بلائیں تو بلا کے ان کو پیش ہونا چاہیے. نہ پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن کی ایسی کی تیسی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے نہ پیش ہونے کا مطلب پھر کیا ہم اخذ کریں؟ یہ میرے خیال میں اگر آپ پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیں تو وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. اچھا فیض حمید کے بارے میں آپ سے پوچھ لوں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لوں, ٹھیک ہے یہ صحیح ہو گیا. اوکے شرمیلا فاروقی صاحبہ میں آپ کے پاس آتی ہوں. ایک تو یہ کہ فیض آباد وہ انسٹیٹیوشن ہے اور وہ سرکار کے وہ ان کے میں بول سکتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ اپنی بات جماعت کے لیڈر ہیں, وہ اپنی بات خود ہی کر لے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا سر. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت ساری چیزیں یہاں پر انسرٹن رہتی ہیں. آپ کو بھی 45 سال بعد بھٹو کیس میں ایک کہا گیا کہ فری ٹرائل نہیں ملا تھا بھٹو صاحب کو. مطلب ہمارے ہاں جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائیڈ, یہ سب معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن فیض آباد کمیشن کی جو رپورٹ تھی, اس کے بعد جو فائنڈنگز تھیں اور اس کے بعد جو فیصلہ تھا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اس انکوائری رپورٹ کی ضرورت تھی؟ جی شکریہ ثنا. دیکھیں جی اس ملک میں بڑے کمیشن بنے ہیں, بڑی سفارشات آئی ہیں, کچھ لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے, کچھ لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے. یہ کمیشنز بنتے رہے ہیں, بہت سارے آئی ہیں کمیشنز کی رپورٹ, اور یہ کمیشن اس لیے بنتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کمیشنز کے بننے کے باوجود بھی جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے نہیں آتے. ذمہ داران کا تعین نہیں ہوتا, جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کی سزا یا جزا کا تعین نہیں ہوتا. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں سمجھتی ہوں کہ ان کمیشنز کا بیسکلی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا بنانے کا مقصد اور مطلب شاید یہی ہوتا ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے یا معاملے کے اندر ڈیلے کر دیا جائے. جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر کہ وہ یہ مسئلہ ہو گیا فلاں, ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا ٹو پٹ اٹ انڈر دا کارپیٹ,
ایسے کمیشنز بنتے ہیں، پھر ان کی فائنڈنگز آتی ہیں، کبھی جلدی آتی ہیں، کبھی کئی سالوں بعد آتی ہیں، اور پھر ان فائنڈنگز کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، مزید تبصرے ہوتے ہیں، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو اصل کیریکٹرز ہیں اس کمیشن میں، جن کے اوپر باقاعدہ فائنڈنگز آنی چاہیے تھی، وہ اگر پیش ہی نہیں ہوئے ہیں کمیشن کے سامنے، تو پھر اس کمیشن کی فائنڈنگز کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں ہمیشہ ایک چیز سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اور میں کسی کا نام نہیں لے رہی، ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اگر میرے پاس کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے تو میں تو کسی بھی کمیشن یا کسی بھی انکوائری کمیٹی کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی تاکہ مجھ سے جو سوال پوچھنا چاہیں میں پوچھوں۔ لیکن اگر میرے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہے یا میں کسی چیز سے بھاگ رہی ہوں تو پھر میں اس کمیشن یا اس کمیٹی یا اس عدالت کے سامنے حاضر نہیں ہوں گی۔ مجھے نہیں پتا اس کمیشن کے پاس اختیارات تھے یا نہیں تھے کہ اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا تو اس کو پھر باقاعدہ اس کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ those powers not really، کیونکہ شروع سے مجھے اس کمیشن کے اندر کوئی انٹرسٹ اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ شاید اس کمیشن کے بننے کے باوجود جو اصل حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ اب ہم اس پہ تبصرے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میرا اپنا اوپینین ہوگا، آپ کے فاضل مہمان کا الگ اوپینین ہوگا، اور وہ کیا جواب دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیوں نہیں سامنے آئے، اور وہ کیا جواب دیں کہ جنرل صاحب کیوں نہیں سامنے آئے۔ ہم اس پہ تبصرے کر سکتے ہیں اور تبصرے ہی کرتے رہیں گے، آئندہ بھی سچویشنز ہوں گی اس پہ ہم تبصرے کرتے رہیں گے، انصاف کے طلبگار رہیں گے، حقائق ہمارے تک نہیں پہنچیں گی۔ انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ یہی رہی ہے۔ یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس پرسیو کر لیا صدر زرداری صاحب نے when he was the president of پاکستان۔ بی بی صاحبہ تو اپنی کوششوں کے باوجود جو ہے شہید ہو گئیں اور وہ اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکیں، لیکن صدر صاحب نے کیا، وہ بھی اس کے بھی ریفرنس فائل ہونے کے 12 سال بعد کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفس سے ایک ریفرنس جاتا ہے، اس کو بھی 12 سال لگ جاتے ہیں۔ تو باقی جو عام مقدمہ